بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان عباسی اور کشمیر ڈائری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں, سابق مشیر حکومت بھی رہے ہیں اور اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کی پولیٹکس پر ان کی کافی گہری نظر رہتی ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے حوالے سے. میرے ساتھ آج موجود ہیں مرتضیٰ درانی صاحب. تھینک یو مرتضیٰ درانی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, سٹارٹ لیں گے آزاد کشمیر گورنمنٹ سے. یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کی بہت ساری پریڈکشن بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو 6 ماہ گزر چکے ہیں اور جو کارکردگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جو 3 دھڑوں میں ایک تقسیم ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں اس حکومت کا فیوچر کہاں تک جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب. ایکچولی یہ جو آپ نے 6 مہینے کی بات کی ہے, ابھی تو ان کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے. صحیح. اور وفاق میں ان کو عمران خان صاحب کی صورت میں ان کا لیڈر موجود ہیں, پرائم منسٹر, تو ان کو اس طرح ابھی جو ہے نا وہ احساس نہیں ہو رہا کہ ایک احساس ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ابھی نظر نہیں آ رہا مجھے. لیکن جو ہمارا جو 3-4 مہینے کا مشاہدہ ہے, جس طرح پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار قیوم نیازی صاحب نے بڑی محنت کی اور 2-3 ایسے اچھے کام کیے جس کو ان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکے. جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے ڈاک ملازمین کے حوالے سے, اور اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا تھا کہ بیک ڈیٹڈ میں لوگوں کو اپائنٹ کر کے تو مستقل جابز دے دی. اور پھر یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن جیسا ادارہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. صحیح. جتنی پوسٹیں تھیں وہ ساری انہوں نے پرماننٹ کر دیے ڈاک لگا کے اور بیک ڈیٹڈ میں لوگوں کو آرڈرز جاری کر کے. اب وہ ہزاروں لوگ جب اپائنٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جو پڑھے لکھے آگے آنے والی جو ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہے وہ جو ہے نا بڑی مایوسی کا شکار ہوئی کہ اگر تو اسی طرح پولیٹیکل بیسس پہ گورنمنٹ ایک ایکٹ آرڈیننس پاس کر دیتی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے, کوئی میرٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, اور بس اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پہ انہوں نے اپائنٹمنٹس کی اور پھر وہ جو ہے پرماننٹ بھی ہو گئے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کانٹریکٹ پہ لگاتے ہیں, کوئی ایڈاک لگاتے ہیں, لیکن وہ پرماننٹ کر دیا. تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سول بیوروکریسی کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی جو سول سروس کے حوالے سے بہت بڑا جو ہے ایک بدنما داغ تھا جو آرڈیننس. میں نے اس کو ہم نے فاروق حیدر صاحب کو بھی کہا کہ یہ آپ کے لیے فار لائف ایک رہے گا آپ کے اوپر الزام. تو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے یہ کیا کہ وہ پہلی جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں انہوں نے وہ ایکٹ ختم کرنے کی منظوری دی. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کیے. بلدیاتی الیکشن کا سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں, اگر کرا سکتے یا نہیں کرا سکتے یہ تو ابھی مئی جون تک پتہ چل جائے گا, لیکن جو انہوں نے آتے ہی اناؤنس کیا یہ بڑے ایک نہیں, آپ دیکھیں 30 سال کے بعد کسی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے آ کے جو ہے وہ اس پہ انیشیٹو لیا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اچھے کام تھے جن کو وہ ہائی لائٹ کر سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی ٹیم ورک نہیں تھا, ود ان پارلیمانی پارٹی گروپنگ تھی. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ بھی ان کی اس طرح کا لیدان نہیں تھا. سینئر وزیر صاحب کا ایک اپنا گروپ بنا ہوا تھا, اور بھی بہت ساری مسائل تھے. تو وہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ دب کے رہے, وہ اس انتشار کی وجہ سے. ادروائز جو ہے وہ سردار قیوم نیازی صاحب کا سٹارٹ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا تھا. صحیح. اب آ کے ان کو پھر پولیٹیکلی ان کو جکڑ دیا گیا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ان کو ایج حاصل ہے کہ ان کو عمران خان صاحب وزیر پاکستان کا ابھی تک اعتماد حاصل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک عمران خان موجود ہیں آزاد کشمیر میں سردار قیوم نیازی صاحب کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی پاکستان میں چینج آتی تو پھر آزاد کشمیر میں بھی لوگ کوشش کریں گے, تبدیلی ہوگی. آپ نے بات کی بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے, بہت بڑا فیصلہ تھا سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا. سر کیا دیکھ رہے ہیں, ہوں گے؟ دیکھیں آپ جی, سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بھی ان کو باؤنڈ کر دیا. ان کا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا کہ جی آپ نے 6 مہینے کے اندر. اور دوسری جانب وزیر اعظم نے بھی ابھی آل پارٹیز کانفرنس کا بھی عمرے پہ چلے گئے ہیں, وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لیا ہے, اور اس پہ جو حلقہ بندیوں کا بھی کام شروع ہو گیا ہے. تیزی سے جو ہے نا حلقہ بندیاں
اور جو مسائل تھے وہ ایڈمنسٹریشن حل کر رہی ہے. الیکشن کمیشن ایکٹیو ہو گیا. پہلی بار جو ہے نا وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے نا ایک پوری پالیسی بنا دی گئی. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ کم از کم ایک سیریسنس, ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ واقعی میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی آج حاصل ہو گیا کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بھی فیصلہ دے دیا کہ بلدیاتی الیکشن 6 مہینے کے اندر کرائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اب باؤنڈ ہو گئی ہے. پہلے تو سردار قیوم نیازی صاحب نے خود اعلان کیا اور پھر انہوں نے کام شروع کیا, لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے بھی ان کو سٹیمپ کر دیا. تو اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کرانے پڑیں گے جلد بدیر, اسی سال میں 6 مہینے کے اندر 8 مہینے. لیکن ان کو اب بلدیاتی الیکشن سے یہ رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے. جس طرح بات کی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں شروع دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر تھے پی ٹی آئی کے, تو تب سے انتشار کا شکار ہے, دھڑے بندیوں کا شکار ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے جو کشمیر کونسل کے ٹکٹ کے متعلق ہوا, بہت سارے ایسے لوگ بھی کھڑے ہوئے جن کو ٹکٹ کا, جو اپنے آپ کو کارکن کہتے رہے ہیں. تو کشمیر کونسل کے الیکشن کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا؟ ایک طرف سیاب خالد صاحب کافی فیورٹ ہے, اور دوسری طرف اصغر قریشی جو کہ ایک معروف بزنس مین بھی ہیں اور جن کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا تھا, ان کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا. اور پھر ایک طرف پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے پچھلے جو گزشتہ جو انتخابات ہوئے تھے کشمیر کونسل کے, اس میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی تھی. تو ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے, اس میں دو باتیں جو سامنے آئی ہیں. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ممبران اسمبلی کی تعداد پوری تھی, اور ہم نون لیگ کی حمایت یا ان کے ووٹوں کے بغیر بھی اپنا کونسل الیکشن جو پہلے والا تھا وہ جیت سکتے تھے. ویئر ایز کہ پیپلز پارٹی کا یہ اب کلیم ہے کہ ہم نے نون لیگ کو ووٹ دیے اور خاتون ان کی ممبر اسمبلی ہم نے بنائی نصارہ عباسی. ہمارے ووٹ کی وجہ سے نون لیگ کی ایک سیٹ بڑھی اور ادھر سیٹ کے اوپر. تو اب بھی پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ اب نون لیگ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہیں, اور اس وقت جو ہے نا مسلم لیگ نواز ہمیں ووٹ دے تاکہ ہم ایک سیٹ لے سکیں. امجد یوسف صاحب, سردار امجد یوسف جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں. مسلم لیگ نون نے جس طرح ٹکٹ اناؤنس کر دیا پہلے ہی ملک حنیف کی صورت میں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ابھی وہ شاید نیگوسیشن کرے. اور آپ نے دیکھا کہ کل لاسٹ ڈیٹ تھا نامینیشن پیپر واپس لینے کا. تو ابھی مجھے آزاد کشمیر کی اپوزیشن کشمیر کونسل کے الیکشن میں یونائٹ نظر نہیں آ رہی. تو اگر یہ اسی طرح ان کا جو ہے آپس میں ڈویژن رہی اور دو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے رہے, تو پھر پی ٹی آئی کو یہ آج حاصل ہوگا کہ وہ دو امیدوار اپنے, یعنی اصغر قریشی صاحب اور سیاب خالد صاحب دونوں, سیاب خالد صاحب اور اصغر قریشی صاحب کا چانس زیادہ ہے کہ وہ دو جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں. تو یہ تو اب سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ آخر کوئی بات نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آخری ٹائم پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا مرکزی قیادت کے لیول پہ رابطہ ہو جائے. شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو تو وہ ایک دوسرے کو ایک احسان چڑھانے کے لیے شاید کوئی ایک مان جائے یا دوسرا مان جائے, تو لاسٹ مومنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک سیٹ ملے. تو ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو 2 سیٹیں مل رہی ہیں, لیکن لاسٹ مومنٹ تک جب تک ووٹنگ ہوتی ہے 24 جنوری تک یہ امکان موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہے شاید وہ متحد ہو جائیں. اچھا درانی صاحب, ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آیا اور جو اندرون خانہ جو کہانیاں سنتے آ رہے ہیں آئے روز کے 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد جو آئینی طور پر ایک جو پیریڈ ہے حکومت کا, تو اس میں کوئی عدم اعتماد یا کوئی اس طرح کا, تو اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ممکنات ہیں اس میں؟ دیکھیں, عدم اعتماد کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ عدم اعتماد تو اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آئے, گروپ کھڑا ہو. تو پی ٹی آئی کے اندر میں تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک گروپ بیرسٹر سلطان محمود صدر ریاست کا ہے, ایک جو ہے وہ سردار تنویر الیاس سینئر وزیر صاحب ہیں, اور ایک آدھ گروپ جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کا اپنا گروپ ہے جو سردار قیوم نیازی صاحب کا. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندرونی جو حالات ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی پوزیشن میں ہے کہ وہ سردار قیوم نیازی کو ہٹا سکیں اور عدم اعتماد لا سکیں. اور یہ کام صرف اگر ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب کی رضامندی سے ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کا آپ نے ٹریک ریکارڈ دیکھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو عثمان بزدار کو لگایا ہے اور اس کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی ڈوب گئی ہے. محمود خان جو ہے کے پی کے سی ایم وہ ڈوب گئے.
تو اسے ان کو تبدیل کریں. لیکن عمران خان نے کسی کی نہیں تبدیلی صحیح. تو ان کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا کہ 6 مہینے کے اندر ہی اندر سردار قیوم نیازی کو تبدیل کریں. جیسا کہ میں نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے جو چند روز قبل عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی قیوم نیازی صاحب کے ساتھ, اور باڈی لینگویج میں کافی فرق تھا کہ عمران خان صاحب بڑے مطمئن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے صحیح اسمبلی کے اندر, کہ ان کے 19 اور 2 اتحادی اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوں, سردار عتیق صاحب اور حسن ابراہیم, تو ان کے 21 ممبران اسمبلی بن جائے. تو اگر 19 میں اگر 6-7 لوگ شامل ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا پرائم منسٹر بن جائے گا. تو پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا کے دوسرا وزیر اعظم کسی اور جماعت کا لے. تو اس لیے ود ان پی ٹی آئی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. ایڈونچر ہوگا تو اپوزیشن کا کوئی پرائم منسٹر بن جائے گا, جس طرح چودھری یاسین صاحب یا لطیف اکبر صاحب کا چانس لگتا ہے. تو ابھی بظاہر جو ہے وہ عدم اعتماد کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. اگر کوئی ایڈونچر کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شاید نہ بنے, پیپلز پارٹی اس کو ایج حاصل ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا, اور پھر اس میں صدر ریاست کا امپورٹنٹ رول ہوگا. صدر ریاست جو ہے وہ ان کا جو گروپ ہے وہ بھی شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے, لیکن ابھی نہیں جائے گا. صدر ریاست بھی ویٹ کریں گے ٹل دی چینج آف پاکستان گورنمنٹ. مطلب وہ سوچیں گے اگر انہوں نے جس پارٹی کے ساتھ جانا ہے تو اس پارٹی کا فیوچر پاکستان میں کیا ہے. اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے تو پیپلز پارٹی کی وفاق میں گورنمنٹ ہوگی, تاکہ وہ اگلا آنے والا الیکشن آزاد کشمیر کا وہ سیکیور کر سکیں یا ان سے نیگوشیٹ کر سکیں. ادروائز تو وہ ایک اچھے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لوگ بھی اکاموڈیٹ ہیں, کام بھی ان کے ہو رہے ہیں, تو صدر ریاست کو اتنا بظاہر کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ چونکہ کافی چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی رہتی ہیں, چونکہ یہ جو انتشار ہے, یہ جو دھڑے بندی ہے, یہ جو مشکلات ہیں, یہ اس کا جو سٹارٹنگ ہے یہ میرپور ڈویژن سے ہے. یعنی کچھ ایسے چیزیں ہیں. آپ کی پوسٹ تھی کہ کچھ لوگ کچھ صدور آپس میں ایک ہونے جا رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک ہم نے دیکھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا گزشتہ روز ایک ویڈیو کلپ بھی چلا جس میں وہ بیرسٹر صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور بیرسٹر صاحب نے بھی کچھ نجی محفلوں میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں یہ جو انتشار تھا, کیا پارٹی یکجا ہو جائے گی؟ نہیں, پارٹی تو دیکھیں وہ جو صدر ریاست اور سینئر وزیر صاحب کا ان کے درمیان کچھ مشترکہ دوست کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کو صلح کی کوشش ہو جائے, اور ایک ایفرٹ ہوئی تھی کہ صدر ریاست کے ساتھ تنویر الیاس صاحب کی ملاقات ہو. جو میری اطلاع کے مطابق تنویر الیاس صاحب کی خواہش تو تھی, لیکن صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا ابھی, اور بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کو تنویر الیاس صاحب سے ملاقات کر کے کیا فائدہ ہے. یہ آپ پولیٹیکل آپ جب رکھتے ہیں کہ آپ کو ہمیں یہ ملاقات کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, تو ان کو یہ شاید دکھائی دے رہا تھا کہ مجھے اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. فائدہ تو تنویر الیاس صاحب کو پہنچنا ہے, جو وہ کسی صورت بیرسٹر صاحب شاید نہ چاہیں گے تنویر الیاس صاحب پولیٹیکل فائدہ اٹھائیں, یا جن کی وجہ سے بیرسٹر صاحب وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دو بیٹھے ان کو وہ واک اوور دیں. تو ابھی تو یہ کوششیں جو ہے نا وہ بظاہر کامیاب نہیں ہو رہی, لیکن فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پالیٹکس جو ہے نا اس میں حتمی کھیل کوئی حرف آخر نہیں ہے کوئی چیز. درانی صاحب, آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس وقت, جو پاکستان کی سیاست میں کافی دنوں سے یہ بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا, اور اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کا کافی ایک اسٹرانگ سا وہ کولیشن ہوئی ہے, تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو حکومت ہے, اپوزیشن ہے, اور اس کا اثر انداز کیا ہوگا آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں, پاکستان میں تو اب الیکشن کا سال ہے, الیکشن شروع ہو 2023 تک میں الیکشن ہونا ہے. تو یہ الیکشن ایئر ہے, اور یہ الیکشن سٹینڈ کے طور پہ ساری اپوزیشن جماعتیں جو اپنی الیکشن کمپین پہ نکلی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو اگر خود عمران خان اپنے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ مطلب وہ خود ہی کوئی ایسا ایکشن کر جائیں جس کی وجہ سے پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے یا اور کوئی میجر چینج آ جائے, تو ادروائز اپوزیشن کے پاس تو کوئی مجھے نہیں لگتا اپوزیشن ان کو اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتی ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ پہلے ہی کئی سال 2 سال پہلے اس کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال سکتے تھے. کوئی اور بھی ان کے پاس ایجنڈا تھا, لیکن جب ایک پارٹی کسی بات پہ متفق ہوتی ہے تو دوسری اس سے انحراف کر جاتی ہے, جب وہ دوسری پارٹی اس پہ اتفاق کرتی ہے تو تیسری نکل جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے پی ڈی ایم میں بھی کتنا انتشار ہے. تو اس چیز کا فائدہ عمران خان کو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کیا پرابلم یہ چل رہا ہے کہ پبلکلی جو ہے نا ان کا امیج بہتر نہیں ہو رہا.
اور وہ آپ نے دیکھ لیا مہنگائی جو ہے اس وقت پاکستان پورے میں جو ہے نا وہ عروج پر ہے. تو پاکستان میں جو ہی چینج آئے گی اور پاکستان میں تبدیلی کے ساتھ آزاد کشمیر پہ بڑے اثرات پڑتے ہیں اور وہاں پہ بھی چینج کی کوششیں کی جاتی ہیں. ماضی میں ہو چکا ہے 3 بار وزیر اعظم تبدیلی ہوئی کہ اسمبلی میں 2006 والی میں. تو اس کے بعد کچھ ذمہ دار اداروں نے کہا کہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے, کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بعد میں انہوں نے ایک اور ایفرٹ جب ہوئی تھی 2013 میں چودھری مجید صاحب کے خلاف, تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو ابھی آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا پاکستان میں کیا سیٹ اپ بنتا ہے. جس طرح کا سیٹ اپ بنے گا اس طرح آزاد کشمیر میں اس کے اثرات پڑیں گے. صحیح. تھینک یو ویری مچ مرزا درانی صاحب. ناظرین, یہ تھے ہمارے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ہر خبر پر بلکہ ہر جگہ ان کی نظر رہتی ہے, مرزا درانی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ پھر مرزا درانی صاحب سے کشمیر ڈائری میں ان سے تجزیے لیں, ان سے بات کریں. تب تک اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.